نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات کیا ہیں؟ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیرت کے امتیازات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جیسے بڑی ممتاز ہے، بڑی نمایاں جہاں بھر سے، تمام انبیاء اور رسول سے، تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، اس کے بھی بہت سے امتیازی پہلو ہیں، یعنی امتیازی شان ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عالمگیر سیرت، یعنی پورے جہان کو گھیرے ہوئے، یعنی جس بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ہے، جس بھی دور کا کوئی بندہ ہے، اور جس بھی محکمے کا ہے، جیسے بھی اس کی ضروریات ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مثلاً ان کی ساری مبارک زندگی جو ہے وہ گزری بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور مقابلے میں ایک فرعون ہے، اور ایسے وہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو حالت یتیمی میں اس دنیا میں آنا، پھر انہی لوگوں میں رہنا، پھر وہاں پہ دعوت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مراحل سے گزر کے ایک ریاست کے سربراہ بننا، پھر اس ریاست کا پھیلتے چلے جانا، تو اب یہ ایسی ہے زندگی مبارک کہ اور کسی بھی نبی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی زندگی۔ ٹھیک ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا، لیکن اس طرح کی صورتحال اور اس کا پھر بڑھتے چلے جانا اور اس کی پھر یہ حیثیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو استنادی حیثیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ملی، وہ دنیا بھر میں نہیں ہے۔ یہ سلسلہ سند جو ہوتا ہے نا، یہ سند، یہ روایت، تو یہ ایسی ایک خوبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں میسر آئی۔ آپ اگر دیکھیں، میں نے جائزہ لیا کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس کے اندر معلومات لکھی جاتی ہیں، تو اس میں مثلا سکندر اعظم ہے 356 قاف میم، یعنی قبل از مسیح اس کا دور، تو اس میں جو معلومات دی گئی ہیں، کوئی کتاب 1721 کی چھپی ہے اب، یعنی عیسوی کی، اور کوئی 1800 میں، کوئی اس کے لگ بھگ، تو اب یہ 2000 سال کا جو گیپ ہے یہ بغیر سند کے ہے، یعنی کوئی اس کی سند نہیں، کس نے لکھا، کس نے دیکھا، کس نے کیا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ ایسی عظیم مبارک سیرت ہے کہ اس کو محفوظ کرنے والوں کے حالات بھی محفوظ ہو گئے، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محفوظ کیا، ان کی اپنی ذات بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہو گئی۔ تو یہ ایسی ایک شان ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ نے نعمان صاحب اتنی خوبصورت بات کی ہے نا، اس میں سمجھنے کا پہلو یہ ہے کہ جب ذکر آ جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی سیرت کے حوالے سے ذکر آ جاتا ہے، تو جو ان کا نام بھی لیتا ہے یا لکھتا ہے نا، اس کو بھی دنیا لکھ لیتی ہے، یاد کر لیتی ہے، دہراتی ہے، جیسے آپ اور میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، اسکول آف تھاٹ کچھ بھی ہو، اس کا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بلکہ مجھے ابھی نا یاد آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب نعمان صاحب نے آنا تھا تو میں نے ان کے ہاتھ میں 1-2 کتب دیکھی۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ نعمان صاحب ماشاءاللہ ویسے بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، دین کے حوالے سے بھی، سوچ کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ ہمیں رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ آج چونکہ سیرت کے مطالعے کی بات تھی تو میں نے ان کو آج پہلی دفعہ دیکھا ان 2-2.5 سالوں میں کہ کتاب کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرے تھے۔ کتنی بھاری ذمہ داری ہے یہ، کتنا اہم ٹاپک ہے یہ، کہ جس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے تاکہ آپ تک مستند اور ٹھیک بات آ سکے۔ نعمان صاحب ایسے ہی ہے؟ جی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو استنادی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو حاصل ہے۔ اچھا، پھر اس میں اور بڑی اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جیسے محفوظ کیا گیا ہے جس باریکی سے، وہ کسی اور، یعنی دنیا کے جتنے بھی قائدین ہیں، ریفارمر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں، ایسی مثال نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی۔ ملتے۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیں کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو ان پہ ستم ہوا تھا، وہ اس کی درخواست لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
دعا کرنے کے لیے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کعبے کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو آپ نے اس وقت جو نیچے تکیہ رکھا ہوا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ یعنی صحابہ کرام نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ تکیہ جو تھا نا، دراصل وہ چادر کو لپیٹ کے تکیہ بنایا ہوا تھا، ویسے وہ تکیہ نہیں تھا. یعنی ایسی لطافت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ کیا گیا.